اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کی ہو سورہ رحمان سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کی ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کی ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سیمہ پہلی ماں کہف امن و امان حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ملکۃ العرب عقیلۃ العرب اس وقت کی بزنس ٹائکون
یعنی ویل سیٹلڈ ویل مینرڈ لیڈی، ایک ایسی خاتون کے نوکروں کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن شوہر سے محبت کا عالم یہ ہے کہ خود سے کھانا پکاتی ہیں اور دوڑ دوڑ کے دشوار اور کٹھن راستوں سے گزرتے ہوئے آسان نہیں ہے۔ ذرا غار ہرا کی بلندی دیکھ لیجئے، حدیث میں موجود ہے کہ آپ جاتی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کے، اور پھر جبریل امی آتے ہیں کہ وہ جو برتن میں وہ جو سالن لے کے آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں سلام بھیجتا ہے۔ تو جناب آپ ہیں ہماری ماں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ان کا ذکر خیر ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کا ذکر خیر حضور جان عالم کثرت سے فرمایا کرتے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رشک کیا کرتی، میں نے دیکھا نہ تھا مگر جتنا ذکر آپ کے لیے حضور کی زبان مبارک سے سنا اور کسی کے لیے نہیں سنا۔ حضور کھانا یا کوئی چیز پکوایا کرتے اور آپ کی سہیلیوں کو آپ کے بعد، آپ کے وصال کے بعد بھجوایا کرتے۔ کون کون سی فضیلت بیان کریں؟ آج کا پروگرام فضیلتوں سے پر ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ آج ہماری ماں کا ذکر ہے۔ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ ہمارے ساتھ معروف اسکالر، بہت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ یہاں اس بزم میں حاضر و موجود ہیں۔ میں نے سلام عرض کرتی ہوں اور ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ندا۔ آپ آج کیسا ذکر ہے؟ بہت عظیم دن ہے اور عظیم خاتون ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کی شان میں کچھ کہیں۔ عورتوں کا فخر ہیں آپ، اور آپ کے لیے میں آپ کا ذکر کر رہی ہوں اور مجھے میزبانی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ہم سب کے لیے یہاں بیٹھنا، اس بزم میں شامل ہونا باعث سعادت ہے۔ اور جناب ایک اور سعادت مند ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور عالمہ انیلہ فتح، میں آپ کو بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج مادر بطول غمگسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال، اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، آمین، اللہم آمین۔ اور جناب ہونہار ثنا خواں، ماشاءاللہ ابھرتی ہوئی ثنا خواں، اور یہ شگوفے پھوٹ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم انہیں پسند کرتے ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاطمہ شاہد آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں، کیسی ہو بیٹا آپ؟ الحمدللہ، رمضان کی مبارکباد بہت بہت۔ اور ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور آپا مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ دین اسلام کی خاتون اول، کیا آپ کا وقار اور خاندانی عظمت اور وہ جو روب و دبدبہ آپ کا تھا، کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ شادی سے قبل آپ کی عظمت کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج ہم عالم بشریت کی عظیم خاتون، مومنوں کی ماں، تمام عالمین کی سردار، اور جو خاتون جنت ہیں ان کی جنت بھی بی بی کے قدموں کے نیچے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی، سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والی، اور سب سے پہلے جنت کی بشارت سننے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کبریٰ کہا، یعنی سب سے عظمت والی خاتون۔ آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خدیجہ آپ کا نام، طاہرہ آپ کا لقب، اور ام ہند آپ کی کنیت تھی۔ آپ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں، عفت و پاک دامنی کے باعث طاہرہ کے لقب سے سرفراز ہوئیں، اور غریب پروری، دریا دلی، فیاضی آپ کی امتیازی خصوصیت تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آپ نکاح سے قبل بھی سخی تھیں اور نکاح کے بعد بھی سخی تھیں۔ کوئی سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ بہت با کردار، باوقار خاتون تھیں۔ عرب کے پسماندہ معاشرے میں جب پردے کا رواج نہیں تھا، حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اس زمانے میں بھی آپ پردہ کیا کرتی تھیں، اور حضرت خدیجہ کی ایک شان یہ تھی
کہ دیکھیے کہ اس پسماندہ اور جہالت زدہ معاشرے میں جہاں عزت و تکریم کے لفظ سے کوئی لوگ واقف نہیں تھے، اس پسماندہ اور جہالت زدہ معاشرے میں حضرت خدیجہ عفت اور پاک دامنی کے باعث طاہرہ کے لقب سے سرفراز ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نکاح سے قبل بڑی پروقار زندگی گزاری، عرب معاشرہ آپ پر فخر کرتا تھا، بڑے بڑے رؤسا اور تاجر آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، جو آپ کی بصیرت کی اعلیٰ مثال ہے، اور آپ کی فہم و فراست کی وجہ سے بڑے بڑے تاجر آپ کی رائے کا احترام کرتے تھے، آپ کی تجارت اور لین دین کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ کا قریش کے معزز گھرانے سے تعلق تھا، آپ کے والد محترم قریش کے معزز سردار اور طہارت، پاکیزگی اور سخاوت بہادری میں بہت مشہور تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بنو عامر قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ آج عظیم ماں کی وہ عظیم صفات ہیں جن پر تاریخ فخر کرتی ہے۔ اللہ میاں ہمیں ان کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ تمام عورتوں کا فخر آپ ہیں، رول ماڈل ہیں، مشعل راہ ہیں۔ ہمیں آپ کے اسوے سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے جناب نکات عکس کرنے ہیں، تاکہ ہم بھی کچھ اچھے راستوں پہ چل سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ تو جناب آج بہت پیارا ذکر ہے، اور ہمارے ساتھ عالمہ انیلا فتح بھی موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کس طرح سے نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر نکاح کا احوال یہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ سلام اس نظر پر کہ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا، سبحان اللہ۔ سلام اس چاہ پر کہ جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سفری کی چاہ کی، چاہت کی۔ سلام سے اس ہستی پر کہ جس نے سب سے زیادہ قربت کا وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا۔ آج مخدومہ کائنات راحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے بات کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ بیوہ ہوئیں۔ اس کے بعد بڑے رؤسا نے، تاجر حضرات نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی، مگر آپ نے قبول نہ فرمایا، دھیان اور توجہ نہ تھی۔ اس پر مختلف آراء آئی ہیں۔ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں خواتین کے لیے ہر سال ایک بڑا جو ہے وہ میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے میں تمام خواتین ہوتی تھی، کوئی مرد حضرات نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب ایک دفعہ میلہ لگا تو پھر ایک راہب آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ مکہ میں جس ہستی کے آنے کی آمد کی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اس کا وقت قریب ہے۔ خواتین ناراض ہوئی کہ تم خواتین کے مجمع میں کیا کر رہے ہو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں انہوں نے تو یہ بات کہہ دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس نے ان کا سفر ان کے ساتھ رفاقت اختیار کر لی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں باقی عورتیں اس پر ناراض ہوئیں اور اسے بھیج دیا، مگر میں نے اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا، اور جو مروجہ عبادت کے طریقے تھے ان کے ذریعے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کی، اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہ خبریں پھیلنے لگی کہ کوئی صادق ہے، امین ہے، با وفا ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے، تو آپ فرماتی ہیں میں نے تجارت کے پیشکش میسرہ کے ذریعے تجارت کی پیشکش کی۔ یہاں حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ قحط سالی ہے تو تجارت، مال تجارت لے کر جاؤ۔ وہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر جاتے ہیں۔ اب بھی آخری ایام میں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو میسرہ کو حضرت خدیجہ یہ نصیحت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ان کے ساتھ جا رہے ہو تو 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، جو معاملات پیش آئیں وہ مجھے بتانا۔ نمبر 2، میرے غلام ہو تو ان کے بھی غلام بن کر رہنا، یعنی نگاہ بصیرت دیکھیں آپ کی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ ان کے ساتھ چلے گئے، جو بھی تجارت کا معاملہ ہوا، کئی گنا نفع آپ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد ایک راہب نے دیکھا کہ وہ جس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو راہب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میسرہ کہتے ہیں یہ عرب ایک قریش کے ایک معزز شخص ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ یقیناً نبی ہے، اس درخت کے نیچے کوئی عام آدمی نہیں سو سکتا، ان کا خیال رکھنا۔ جب یہ حوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتے ہیں تو آپ حضرت نفیسہ جو آپ کی خادمہ تھی ان کے ذریعے پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پیغام نکاح جاتا ہے، حضور وہ تاجر، وہ ایک بڑی ہستی، ایک مالدار خاتون، حضور فوراً نہیں کہتے کہ ہاں میں کروں گا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید
سب انتظار میں تھے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے چچا جان سے اجازت لیتا ہوں, انہیں بتاتا ہوں. واہ. تو پھر حضرت آقا کریم علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ, حضرت ابو طالب, اور وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عمر بن سعد اور آپ کے بزرگ بھائی ورقہ بن نوفل, یہ شریک ہوتے ہیں. تاریخ طے ہوتی ہے نکاح میں. حضرت ابو طالب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہاں سے ورقہ بن نوفل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے. اور پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دن کو یادگار بنانے کے لیے اپنے تمام غلام آزاد کر دیتی ہیں. سبحان اور حضور علیہ السلام 2 اونٹنیوں کا, یا ایک روایت میں آتے ہیں 1 اونٹنی کا ولیمہ کرتے ہیں. تو یہ ازدواجی زندگی ہم سب کے لیے مشعل لے رہا ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری گفتگو آپ نے کی ہے, اور یہ احوال ہی اتنا خوبصورت ہے, ذکر ہی اتنا پیارا ہے. میں سمجھتی ہوں کیا بہترین نکاح ہے اور کیا خوبصورت اس کا احوال ہے. ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین عزت ناچیز کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ذوفشاں ذکر ہے, آج ذکر خیر ہو رہا ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا, جو کہ امت کی میں سمجھتی ہوں تمام خواتین کے لیے فخر ہیں, اور ان کا ذکر باعث برکت ہے, باعث سعادت ہے. آپ وہ ہیں جن کو سرکار فرماتے ہیں خیر نساء العالمین. حضرت علی روایت کر رہے ہیں کہ یا تو مریم, حضرت مریم سلام اللہ علیہا, وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار, اور پھر جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. یہ سیادت ہے نا, یہ جو سرداری ہے یہ اسی گھرانے سے چلی ہے جناب. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قابل فخر نام, اور ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہم انہیں فالو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, ہمارے ساتھ عالمہ انیلا فتح ہیں, اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نوجوان نسل کی ثناء بہت اچھا پڑھتی ہیں فاطمہ شاہد بھی موجود ہیں. آپا میں آپ کی سمت آؤں گی. بالکل. اور میں نے دیکھا ہے یعنی یہ جو اطاعت گزاری ہے اور یہ جو فرما برداری دیکھا ہے آپ کے یہاں بھی, ایک ورکنگ لیڈی, ایک بزنس ٹائکون, بزنس وومن جو ماشاءاللہ راج کر رہی ہیں وہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک آئیڈیل شریک حیات بھی ہے. وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی, وہ نافرمانی نہیں کرتی, وہ اپنا گھر خراب کر کے کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی. ایسی عورت, آئیڈیل عورت, سبحان اللہ. کیا فرمائیں گی؟ ندا صاحبہ آپ اتنی خوبصورت انٹرو آپ نے دیا, اتنی مثالی خاتون, مثالی بیوی, مثالی ماں, الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ میں اتنی باعظمت خاتون کی شان میں کہاں سے شروع کروں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے تو اس کے لیے پرندے ہوا میں, درندے جنگلوں میں, مچھلیاں بھی سمندر میں, اور فرشتے آسمان پر استغفار کرتے ہیں. آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اتنی صاحب ثروت خاتون, اتنی شان و شوکت والی خاتون. ارے ہم جب معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو کسی کے پاس 2 پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے وہ اپنے رشتوں ناتوں کو فراموش کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنے آپ تک کو بھول جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 80,000 اونٹ آپ کے ایک ملک سے دوسرے ملک سامان تجارت لے کر جاتے تھے, اور 400 کنیزیں خادم آپ کی خدمت کے لیے موجود تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ شام کی جو مارکیٹ اوپن ہوتی تھی وہ حضرت خدیجہ کے مال سے ہوتی تھی. لیکن حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں کہ اے محمد ساری دولت تیرے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں, اے محمد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں. دیکھیے جو مثالی بیوی ہوتی ہے وہ اپنی شوہر کی پریشانیوں میں دلجوئی کرتی ہے, اس کی خوشی پر خوش ہوتی ہے, اس کی زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے. اور میں یہاں یہ فورم سے یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دیکھیے عورت چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائے, عورت عورت ہوتی ہے. وہ ہر معاملے میں پوری زندگی وہ اپنے شوہر کے نام کر دیتی ہے. دیکھیے اتنی صاحب ثروت خاتون, اتنی شان و شوکت میں ان کی زندگی گزری. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہیں, اپنے شوہر کی رفاقت میں سوکھے پتے کھا کر گزارا کر رہی ہیں, چمڑے کو پانی میں ابال کر استعمال کر رہی ہیں, زہریلی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہیں, لیکن صبر و شکر کا پیکر بنی ہوئی ہیں. ان کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں. اور دیکھیے نبوت کا آغاز ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے.
कुफ़ार ने आप पर पत्थर बरसाए, आपका चेहरे अनवर लहूलुहान हो गया। हज़रत खतीजा आपकी मरहम पट्टी करती हैं, आपके ज़ख्मों को साफ़ करती हैं, आपकी दिलजोई करती हैं, जो आपके लिए तमानियत और सुकून क़ल्ब का बाइस होता था। और देखिए कि हज़रत खतीजा ने अपने वजूद को अपने शौहर नामदार के वजूद में ज़म कर दिया था। सारी ज़िंदगी वो अपने शौहर की मोहब्बत में सरशार रहीं। जब आप पर पहली वही आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, तो आपने उनकी दिलजोई की कि या रसूल अल्लाह, आप तो रहम करने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले हैं, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर देखिए जब शौहर की भी वालिहाना मोहब्बत कि जब हज़रत खतीजा बीमार हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, सराहने जाकर बैठ गए, उनकी दिलजोई करने लगे, तो रोने लगी, कहने लगी नबी की बीवी थी, मोहब्बत का हक़ अदा नहीं कर पाई, खिदमत का हक़ अदा नहीं कर पाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खतीजा तू रोती क्यों है, मेरे रब का फरमान है कि दुनिया में भी तू मेरी बीवी है और जन्नत में भी तू मेरी बीवी होगी। देखिए आज हम तमाम ख़वातीन को, ख़ास तौर से तमाम लड़कियों को जिनकी शादी नहीं हुई, हज़रत खतीजा की सीरत किरदार को अपने लिए मशाले राह बनाना चाहिए कि शादी के बाद बड़ी तकालीफ एक औरत देखती है, लेकिन शौहर की जो ख़वातीन अताअत गुज़ार होती हैं, फर्मा बरदार होती हैं, तो उनकी दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में भी उनको सुकून मिलेगा। और देखिए फिर जन्नत जो है वो उनका मकाम होती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक मिसाली माँ, मिसाली बीवी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, तक़ब्बलल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज की बच्चियों को कितना प्यारा मैसेज दिया है कि आप क्या उनसे ज़्यादा मालो सरवत वाली हैं, क्या उनसे ज़्यादा फजीलत वाली हैं, क्या उनसे ज़्यादा जनाब कोई मकाम व मर्तबा रखने वाली हैं? अगर नहीं तो थोड़ा सा झुक जाना, यानी एक इंसान के आगे अगर आप थोड़ा सा झुक के चल लेंगे, ज़िंदगी गुजार लेंगी, तो सारी दुनिया डगर डगर की आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, दुनिया के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। बहुत अच्छी आप गुफ्तगू कर रही हैं। एक थोड़ा सा एक मैसेज अगर आपकी इजाज़त हो। देखिए आजकल की लड़कियां जब शादी हो जाती है उनकी, देखिए सास ससुर की खिदमत करना भी नफली इबादत का दर्जा रखता है। जब हलीमा सादिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ आपके घर पर तशरीफ़ लाई तो आप उनके एहतराम में खड़ी हो गई, उनके लिए खाना बनाया, उनके कपड़े धोए, उनके लिए बिस्तर लगाया, उनको दरवाजे तक रुखसत करने आई, और जब वो जाने लगी तो हदिये के तौर पर कुछ चीज़ें उनकी खिदमत में पेश की। तो आज की लड़कियों को अपनी सास ससुर को भी अपने माँ बाप का दर्जा समझना चाहिए, उनको दर्जा देना चाहिए, उनको इज्जत और मकाम देना चाहिए। असल ज़िंदगी यही है और घर को जन्नत एक औरत ही बनाती है। थोड़ा सा बर्दाश्त, अपनी टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा आज हर बच्ची को, हर बहन को। मैं आपकी समझाऊंगी। और निकाह के बाद जो आपकी दीनी खिदमात हैं, जो आपकी खूबसूरत ज़िंदगी, उसका अहवाल बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मक्का की वादी में जहाँ हर तरफ कुफ्र और शिर्क की आलूदा फ़िज़ाएँ थीं, उस वक्त दीन इस्लाम में सबसे पहल करने वाली जो सआदत हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हासिल हुई कि आपने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हर मुश्किल वक्त में, हर कठिन दौर में आप शरीक रहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी आप फरमाती हैं कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम बार बार तज़किरा करते थे, मैं रश करती थी, और एक दिन मैंने फरमाया कि वो उम्र रसीदा थी, आपको अल्लाह पाक ने और ज़ौजा अता फरमाई हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया, पहले नाराज़ हुए, फिर आंखों में पानी आया, अब मक़मूम हो गए और फरमाया कि आयशा, हज़रत खतीजा मेरी वो बीवी है कि उन जैसी कोई हो नहीं सकती। उसने उस वक्त में मेरा साथ दिया जब मैं तन्हा था, जब वो मेरे साथ, जब मुझे सबने झुटला दिया तो उन्होंने मेरी तस्दीक की। वो उस वक्त ईमान लाई जब हर कोई काफिर था, जब मैं तन्हा था तो वो मेरे साथ थी, और उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के बतन से मेरी औलाद हुई है। तो वो मेरी जन्नत में भी और दुनिया में भी मेरी बीवी हैं। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की इस डेफिनेशन ने बता दिया कि हर लम्हा हजूर के साथ, जब काफिर हजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें अजियतें दे रहे हैं तब हज़रत खतीजतुल कुबरा साथ हैं, जब आपको लोग झुटला रहे हैं तब हज़रत खतीजा आपको कंसोल कर रही हैं, आपकी हिमायत कर रही हैं, आपको
ایموشنل موٹیویشن بھی دیتی ہیں, آپ کا بیک اپ ہے. ایک آپ دیکھیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں زملونی فرما رہے ہوتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ پر اگر میں قرآن نازل فرماتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. اور وہ قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن کو اپنے اندر سے مول لیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتی ہیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں چاہے کیا گا. کیا تاریخی جملے آپ اس وقت ادا اور فرمایا کہ آپ دوسروں محتاجوں کے لیے زندہ رہتے ہیں, یعنی ہم خلاصہ لیں تو آپ دوسروں کے لیے زندگی در حقیقت گزاریں تو اللہ آپ کی کبھی بھی آپ کو بھٹکائے گا نہیں, آپ کو سیدھی راہ پر رکھے گا, آپ کا ساتھ دے گا. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے سب سے زیادہ میری مددگار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور روایت, آپ اتنی مزاج شناس تھی حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا چہرہ اقدس مغموم ہوتا ہے تو پہچان جاتی ہیں. فرماتے قافلہ ہے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا, میرے پاس مال نہیں ہے. حضرت خدیجہ اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. مال سے بھی, اخلاق سے بھی, کردار سے بھی آپ نے دین کی اسلام کی خدمت. پہلی بیوی ہیں, بہترین بیوی ہیں, اور حضور جان عالم بے پناہ محبت آپ سے فرماتے تھے. ایک کلام شامل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام. تجلیات سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی آسان نہیں بی بی خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. جناب ہم بات کر رہے ہیں ام المؤمنین طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خیر نساء العالمین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ اسلام لانے والی آپ ہیں، اولاً اسلام لائیں، اور یہ ہم خواتین کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک عورت اسٹینڈ لے رہی ہے، سب سے پہلے اسلام لا رہی ہے. تو آپ اس سبقت کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، جب وادی مکہ کفر و شرک کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی، جب وہاں صدائے حق بلند ہوئی، تو اس صدائے حق پر سب سے پہلے لبیک کہنے اور دین حق کو دل و جان سے قبول کرنے کی سعادت حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کا یہی استحکام، ایثار، مالی قربانی دین اسلام کے استحکام کا باعث بنا. آپ نے دین حق کو قبول کرنے والے اور دین و حق کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے خزانے لٹا دیے، اور دین حق کی اشاعت و فروغ کے لیے سارا مال و متاع دہلیز مصطفیٰ پر قربان کر دیا کہ محمد ساری دولت تیرے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں. ارے محمد، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ نے ایسے موڑ پر میرا ساتھ دیا جب سارے لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تھے، تو خدیجہ نے سارا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں کہ محمد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں. حضرت خدیجہ کا یہی استحکام، ایثار، مالی قربانی، اپنے دین سے بے پناہ محبت، اپنے شوہر سے والہانہ وابستگی اور مال و متاع سے بے رغبتی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے کہ دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ایک عورت ہمیں پیغام دے رہی ہے آج کے دن کہ کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مالی قربانی ہو، چاہے وہ جانی قربانی ہو. اور اگر شوہر کا حکم ہوتا ہے اور شوہر کے حکم کے آگے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مثالی بیویاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، مثالی مائیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں. اور آج اس فورم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی معاشرے کی ایک مثالی ماں کہلائیں، ہم بھی مثالی بہن کہلائیں، ہم بھی مثالی بیوی کہلائیں. اس لیے کہ ایک عورت اپنا سب کچھ قربان کر کے ہی اپنے گھر کو جنت بناتی ہے. پھر وہ بڑے فخر سے کہتی ہے، جب شوہر کی وفادار ہوتی ہے، بچوں کی بھی وفادار ہوتی ہے، تو بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میرا گھر میری جنت. کیا بات ہے. ہر دور کی عورت کے لیے آپ قابل تقلید ہیں، رول ماڈل ہیں، کیا کہیں گی؟ کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روشن چراغ، وہ منارہ نور ہے کہ جن سے اگر آج ہم روشنی کی ایک کرن بھی لے لیں تو ہمارا گھر سکون اور عافیت والا ہو جائے، امن اور سلامتی والا ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کو بحیثیت اگر بزنس ویمن دیکھیں، ایک تاجرہ کی حیثیت میں دیکھیں، تو آج ورکنگ ویمن کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے، ایک رول ماڈل ہے کہ انہوں نے کون کون سے اصول و ضوابط اپنی زندگی میں اپنائے کہ وہ ایک کامیاب تاجرہ کی حیثیت سے ابھری. پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول ہیں. سبحان اللہ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے مشن یعنی دین اسلام کو پھیلانے میں اور آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. پھر بحیثیت بیوی دیکھیں تو آپ اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں. اور ایک بات یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم خواتین کو مال سے زیادہ محبت ہو گئی ہے. ہم سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسروں سے کپڑوں میں، مال و زر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سارا مال وقف کر کے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اللہ اکبر. وہ آپ کی شان یاد کر کے کیا دل کا حال ہوتا ہے. تو وہ اس وقت آپ کے پاس مارجن تھا کہ آپ چلی جاتی ہیں، آپ اس وقت ساتھ نہ رہتی مگر ساتھ رہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ یہ نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے اپنے اخلاق اور کردار سے ایک پازیٹیو رول ماڈل اس دنیا کو دینا ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ عالمہ نیلا فتح آپ کا. میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی. جناب آج بہت خوبصورت ذکر، ذوق فشاں ذکر اور یہ نورانی ذکر جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اولاً ایمان لانے والی السابقون الاولون میں شامل، اولین یعنی طور پہ یا اولاً نماز ادا کرنے والی سرکار دو عالم کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کی، اور جناب آپ ہی سب سے پہلے حضور کی تصدیق کرنے والی ہیں. اور اسٹریٹ پروٹوکول ہوتا ہے خاتون اول کے لیے، یعنی حکومت ہے تو پروٹوکول ہے، حکومت گئی پروٹوکول بھی گیا، لیکن آپ کا پروٹوکول سرکار کی وجہ سے تو آج بھی ہے اور ہماری نسلیں بھی کرتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو فاطمہ. درے نبی پر پڑا گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. سبحان اللہ بیٹا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، اور خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل جدھر وہ علی مقام ہوگا. اور کیے ہی جاؤں گا عرض مذہب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نشان مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ